الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنتی حلہ زیب تن کیے موتیوں والا تاج سر پر سجائے شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں. خواب دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا، میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر داخل جنت کیا. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل میں محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا اور یہی عمل کام آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے قبل اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب ہی نہیں ملتا. تو لہذا جب بھی کوئی کار خیر کریں، عمل خیر کریں، تو اس سے پہلے ثواب کی نیت ضرور بے ضرور کر لیا کریں تاکہ ہمیں اس عمل کا ثواب بھی ملے. اور دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. ایک تو یہ کہ ہمیں کار خیر سے قبل یعنی عمل خیر سے قبل ثواب کی نیت کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس عمل خیر میں جتنا ممکن ہو نیتیں زیادہ کرنی ہے، کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اتنا ثواب بھی جو ہے وہ زیادہ ہوگا. نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا. حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا.
نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. منقول ہے کہ دو نیک شخص آپس میں دوست تھے. ان میں سے ایک دوست بتقاضائے بشریت کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اپنے دوست سے کہا کہ میرا دل بیمار ہو گیا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت و دوستی کا تعلق ختم کر لے تو تجھے اس بات کا اختیار ہے. اس کے دوست نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خطا کی وجہ سے میں تیری اصلاح کیے بغیر تجھ سے رشتہ دوستی منقطع کر دوں. پھر اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی میرے اس دوست کو اس خطا سے نجات عطا نہیں فرمائے گا تب تک نہ تو میں کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا. اب وہ وقتاً فوقتاً اپنے دوست سے حال پوچھتا، یعنی جس خطا میں وہ مبتلا ہوا تھا پوچھتا اس حوالے سے یہ تمہارا کیا حال ہے. تو وہ دوست یہی جواب دیتا کہ اب تک جو ہے وہ بدستور مبتلائے مرض ہی ہوں. اب یہ دوست مسلسل کھانے سے کنارہ کش رہا، پانی بھی نہیں پی رہا تھا اور غم میں جو وہ اندر ہی اندر جو وہ گھلتا رہا. آخر کار اس کا جذبہ اصلاح اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اور بالآخر ایک دن وہ دوست آیا اور خوشخبری سنائی کہ الحمدللہ عز وجل اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس مرض سے نجات عطا کر دی ہے اور میرا دل معشوق کے عشق سے متنفر ہو چکا ہے. جب اس نے یہ سنا تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا اور پھر کھانا پینا شروع کر دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ وہ دوست کیسا تھا. اس کو اپنے دوست کی اصلاح کی کتنی فکر تھی کہ اپنے دوست کی اصلاح کی خاطر اس نے کھانا چھوڑ دیا، اپنے دوست کی اصلاح کی خاطر اس نے پانی پینا چھوڑ دیا اور پھر حال بھی پوچھتا رہا. اور جو اس کو فکر تھی وہ دنیاوی نہیں آخرت کے حوالے سے فکر تھی. آج کل ہمارے بھی دوستی ہوتی ہے اور بعض اوقات کچھ وقت کے لیے اگر دوست کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا جو دوست ہے اس کو رنج ہوتا ہے، بعض اوقات کھانے پینے سے بھی رک جاتا ہے. اب جیسی گہری دوستی، جیسا گہرا تعلق، جتنی گہرائی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اگلے کو صدمہ زیادہ لگتا ہے. مگر یہ جو بھی صدمہ وغیرہ لگتا ہے، جو بھی اس سے جو ہے وہ رنج وغیرہ پہنچتا ہے، وہ سب کے سب دنیاوی مصیبت ہی کی وجہ سے پہنچتا ہے. کیا میرا دوست جو ہے وہ مالی طور پہ نقصان اٹھایا، اس نے اس کو مالی نقصان ہوا، یار یہ بیمار ہو گیا، یار اس کا بچہ بیمار ہو گیا. اگر وہ نوکری پیشہ ہے تو یار وہ بیچارہ نوکری سے فارغ ہو گیا. یعنی اگر ہمیں فکر ہوتی ہے آج کل تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے رنج ہوتا ہے.
یہ فکر نہیں ہوتی کہ یار میرا دوست نماز نہیں پڑھتا، میرا دوست گناہوں میں مبتلا ہے، میرا دوست توبہ نہیں کرتا، میرا دوست سنتوں کا عامل نہیں ہے، یعنی اس طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی. جو بھی فکر ہوتی ہے دنیاوی ہوتی ہے. البتہ یہ عرض کر دوں کہ اگر دنیاوی کو رنج پہنچا، کوئی مصیبت پہنچی تو اس کی بھی فکر ہونی چاہیے، اس پہ بھی رنج ہونا چاہیے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، بلکہ میرا جو مطالبہ وہ تو یہ ہے کہ اخروی حوالے سے رنج زیادہ ہونا چاہیے، یعنی اخروی معاملات کی وجہ سے جو وہ رنج زیادہ ہونا چاہیے، اسے نمازی بننے کی زیادہ فکر ہونی چاہیے تاکہ آخرت میں وہ سرخرو ہو. تو واقعی اس کو کتنی کڑن تھی. کاش ہمیں بھی اپنے دوستوں کی اصلاح کا جذبہ نصیب ہو جائے، کاش ہم بھی نمازی بن جائیں اور اپنے دوستوں کو بھی نمازی بنانے میں کامیاب ہو جائیں. کاش ہم بھی درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں اور اپنے دوستوں کو بھی اچھی تدبیر سے ترغیب دلا کر مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں. الغرض ہم خود بھی نیک بنیں اور اپنے دوستوں کو بھی نیک بنائیں، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ یاد رہے کہ ہمارے دل آپس میں صاف ہونے چاہیے، کہ یقیناً کامل و اکمل زندگی اسی کی ہے کہ جس کا دل مسلمان بھائی کی کدورت سے پاک ہو. کامل و اکمل زندگی اسی کی ہے کہ جس کا دل اپنے مسلمان بھائی کے بغض سے پاک ہو. کامل و اکمل زندگی اسی کی ہے کہ جس کا دل اپنے مسلمان بھائی کی دشمنی سے پاک ہو. کامل و اکمل زندگی اسی کی ہے کہ جس کا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسد سے پاک ہو. چنانچہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے اور ہر مسلمان کی طرف سے اپنے دل صاف رکھنے چاہیے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. ترجمہ کنز ایمان، تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل یعنی صلح و صفائی رکھو اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنا دل دشمنی سے پاک ہو، ہمارا دل حسد سے پاک ہو، ہمارے دل میں بغض و کینہ نہ ہو، ہمارے دل میں کوئی کدورت اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے. آئیے آپ کی بارگاہ میں عقل مندی کی علامت عرض کرتا ہوں. مروی ہے کہ رأس العقل بعد الایمان باللہ مدارت الناس، یعنی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کے بعد عقل مندی و دانش مندی لوگوں سے صلح جوئی کرنے میں ہے. اب یہاں وہ اسلامی بھائی، یہاں وہ افراد غور کریں، فکر مدینہ کریں، وہ بعض نادان کہ جو اپنے دوستوں سے بات بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، بات بات پر موڈ بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تعلقات ہی ختم کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اگر کوئی منانے کی کوشش کرے تو راضی بھی نہیں ہوتے. تو ایسوں کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ہماری اس روش سے اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے. جی ہاں، سنیے اور اپنے سے ناراض مسلمانوں کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ راضی کیجیے. چنانچہ نبی معظم شافع امم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس شخص کے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے۔ بس کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ صلح نہ کر لیں انہیں چھوڑ دو، جب تک یہ صلح نہ کر لیں انہیں چھوڑ دو، جب تک یہ صلح نہ کر لیں انہیں چھوڑ دو۔ اس روایت میں ان کے لیے درس ہے کہ جو خاندانی مسائل کی وجہ سے لڑائیاں باقی رکھتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، بات چیت ہی آپس میں بند کر دیتے ہیں، آنا جانا بھی بند کر دیتے ہیں، اور خوشی و غمی میں بھی کوئی رابطہ وغیرہ نہیں کرتے، وہ اپنے حال پر رحم کریں اور فکر مدی نہ کریں۔ آئیے قطع تعلق کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ صحیح مسلم و بخاری میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ رکھے کہ دونوں ملتے ہیں، ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لیتا ہے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو ابتداءً سلام کرے۔ امام احمد و ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، پھر جس نے ایسا کیا اور مر گیا تو جہنم میں گیا۔ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے یہ حلال نہیں کہ مومن کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ اگر 3 دن گزر گئے ملاقات کر لے اور سلام کرے، اگر دوسرے نے سلام کا جواب دے دیا تو اجر میں دونوں شریک ہو گئے، اور اگر جواب نہیں دیا تو گناہ اس کے ذمے ہے اور یہ شخص چھوڑنے کے گناہ سے نکل گیا۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرین ہے، تم لوگوں کی رائے کے مطابق چلنے والے نہ بنو، یعنی اس طرح کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے نفس کو اس طرح قرار دو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تو بھی بھلائی کرنا، اور اگر برائی کریں تو تو ظلم سے باز رہنا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ روایت بتا رہی ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، کہ ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، کہ مسلمان کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ بھائی ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدمعاشوں کے ساتھ بدمعاش، اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے گا تو ہم بھی اچھا کریں گے، اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے گا تو ہم بھی برا کریں گے۔ ہمارا یہ شیوا نہیں ہے، ہمیں تو اپنے آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تب بھی ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں، اور اگر ہم پر کوئی ظلم کرے تو ہم ظلم سے باز رہیں۔ قربان چاہیے میرے والد محترم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہم شریفوں کے ساتھ شریف اور بدمعاش کے ساتھ ڈبل شریف، کہ شریفوں کے ساتھ تو شریف ہے ہی، ہر کوئی ہوتا ہے شریف کے ساتھ شریف، مگر ہم تو بدمعاش کے ساتھ ڈبل شریف۔ یہ ویسے ترغیب کے لیے فرمایا ہے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے،
دو مسلمانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک پردہ ہے، لہذا جب ان میں سے کوئی ایک اپنے دوست سے کہتا ہے کہ مجھ سے جدا ہو جا، تو وہ اللہ عز و جل کے اس پردے کو پھاڑ دیتا ہے۔ مقدر جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہترین رفیق وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے زیادہ اچھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں دوسروں سے زیادہ اچھا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، میرا اپنے دوستوں کو ایک سا کھانے پر جمع کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بازار جاؤں اور ایک لونڈی خرید کر آزاد کر دوں۔ ایک شخص اپنے دوست کے دروازے پر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا کیسے آنا ہوا ہے؟ تو دوست نے کہا مجھ پر 400 درہم قرض ہیں۔ اس دوست نے 400 درہم اس کے حوالے کر دیے اور اب روتا ہوا واپس آیا، یعنی دروازے سے اپنے گھر واپس گیا، جس نے ادا کیا 400 درہم دی اپنے دوست کو۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر تمہیں ان درہموں کا دینا شاق تھا، یعنی جو ہے وہ بھاری اور ناگوار تھا، تو نہ دیتے، کیا ضرورت تھی دینے کی؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اس کا حال اس کے بتائے بغیر معلوم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ وہ میرا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا دعا الرجل لأخیہ بظہر الغیب قالت الملائکہ آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، یعنی جب آدمی اپنے دوست کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اور تیرے لیے بھی اسی کی مثل ہو۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دعا اور آداب دعا کا ذہن ملتا ہے، الحمدللہ۔ تو آداب دعا سیکھنے کے لیے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت اللہ العزت، ان کے والد محترم کی کتاب ہے جس کا ترجمہ ہے فضائل دعا، جو کہ المکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، تو اس کا آپ مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دعا کے بارے میں آپ کو بہت اچھی اچھی معلومات حاصل ہوگی کہ دعا کی قبولیت کے کون کون سے آداب ہیں، دعا کس طرح کرنی چاہیے، دعا کب کرنی چاہیے، کیا کیا دعا کرنی چاہیے، تو اس ساری معلومات انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کے مطالعے سے حاصل ہوگی۔ اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتنا کرم ہے کہ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اس کے الحمدللہ عز و جل بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تیرا دوست تجھ پر عتاب یعنی سختی کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ تجھ سے دور ہو جائے۔ یعنی تیرا دوست اگر تجھ پر عتاب کرے یعنی سختی کرے تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ یہ تجھ سے دور ہو جائے،
اور تیرے دوست سے بڑھ کر کون تیرا خیر خواہ ہوگا؟ اپنے دوست کا سوال پورا کر اور اس کے معاملے میں نرمی اختیار کر، اور اس کے بارے میں کسی حاسد کی بات پر یقین نہ کر، ورنہ تو بھی اسی کی مثل اپنے دوست سے حسد کرنے میں لگ جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشحالی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت صبر کا سامان ہے۔ کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو، ورنہ اسے گناہ کرنا ہی سیکھو گے، اور نہ ہی اسے اپنا رازدار بناؤ، اور اپنے دینی معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ طلب کرو کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتے ہوں، یعنی اپنے دینی معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کرو کہ جو رب تعالی کا خوف رکھتے ہیں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ یاد رکھیے کہ ہمیں ہر ایک کو دوست نہیں بنانا چاہیے، اور نہ ہی ہر ایک کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کہ الصحبت مؤثرہ، کہ صحبت جو وہ ضرور اثر رکھتی ہے۔ صحبت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ملنا جلنا، ساتھ بیٹھنا، بات چیت کرنا، کھانا وغیرہ کھانا۔ تو صحبت ایسے شخص کی اختیار کی جائے کہ جو عقل مند ہو، کیونکہ بے وقوف کی صحبت کا انجام جدائی، اور بے وقوف اگر فائدہ پہنچانے جاتا ہے تو بھی نقصان ہی کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے کی صحبت اختیار کی جائے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو صبر و تحمل والا ہو، اور جس کا باطن اور ظاہر اچھا ہو۔ حضرت سیدنا علقمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بوقت وفات اپنے بیٹے کو جو وصیت فرمائی، اس میں تمام کو جمع فرما دیا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پیارے بیٹے، جب تمہیں لوگوں کی صحبت اپنانے کی حاجت ہو تو اس کی صحبت اپناؤ کہ جب تم اس کی خدمت کرو تو وہ تمہاری حفاظت کرے۔ اگر تم اس کے ساتھ بیٹھو تو وہ تمہیں زینت دے، اور اگر تمہیں کوئی مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے۔ ایسے شخص کی صحبت اختیار کر کہ جب تم بھلائی کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ پھیلاؤ تو وہ بھلائی سے پیش آئے۔ اگر وہ تمہاری کوئی نیکی دیکھے تو اسے شمار کرے، اور اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے دور کرے، یعنی اس برائی کو دور کرے۔ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم اس سے کوئی چیز طلب کرو تو وہ تمہیں عطا کرے، اور اگر طلب نہ کرو تو وہ خود دے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ تمہاری مدد کرے۔ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم کچھ کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے، اگر تم کسی چیز کا ارادہ کرو تو وہ تمہیں اچھا مشورہ دے، اور اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری رائے کو ترجیح دے۔ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اِنَّا خَاقَ الْحَقَّ مَنْ كَانَ مَعَكَ وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ وَمَنْ إِذًا رِيبَ زَمَانٍ صَدَعَكَ شَتَّتَ فِيهِ شَمْلَهُ لِيَجْمَعَكَ۔ یعنی تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارا ساتھ دے
اور تمہارے فائدے کے لیے خود کو نقصان پہنچائے۔ جب تمہیں گردش زمانہ پہنچے تو تمہارا سہارا بنے اور تمہاری حفاظت کے لیے اپنی چادر پھیلا دے۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا کہ 2 آدمیوں ہی کی صحبت اختیار کرو۔ کتنے آدمیوں کی؟ 2 آدمیوں کی۔ نمبر 1، جس سے تم کوئی دینی بات سیکھو جو تمہیں نفع دے، یعنی اس کی صحبت اختیار کرو جس سے تم کوئی دینی بات سیکھو جو تمہیں نفع دے۔ اور نمبر 2، جس سے تم کوئی دینی بات سکھاؤ اور وہ اسے قبول کر لے۔ ان کے علاوہ تیسرے شخص سے دور رہو۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 5 بندوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ جھوٹا، کیونکہ تم اس کی طرف سے دھوکے میں رہو گے۔ نمبر 2، احمق یعنی بے وقوف، کیونکہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں نفع پہنچانے کا بھی ارادہ کرے تو نقصان ہی پہنچائے گا، جسے ریچھ کی دوستی۔ نمبر 3، بخیل، کیونکہ جب تمہیں اس کی حاجت ہوگی تو وہ تم سے تعلق ختم کر دے گا۔ کنجوس کا یہی حال ہوتا ہے کہ اگر کسی کا دوست کنجوس ہو اور اب اس کے دوست کا کوئی سا برا وقت آیا، اسے کوئی ضرورت پڑی، تو وہ کنجوس ہے، وہ اس وقت لال جھنڈی دکھا دیتا ہے۔ نمبر 4، بزدل، کیونکہ ایسا شخص مشکل کے وقت تمہیں چھوڑ کر خود فرار ہو جائے گا۔ جو بزدل ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ جب اس کے دوست کو برا وقت آتا ہے، کوئی ایسا وقت آتا ہے، تو وہ بھی فرار۔ اور نمبر 5، فاسق، کیونکہ یہ شخص تمہیں ایک لقمے کے بدلے یا اس سے بھی کم شے کے بدلے میں بیچ دے گا۔ کہا گیا ایک لقمے سے کم کون سی شے؟ فرمایا اس لقمے کی لالچ باوجود یہ کہ وہ حاصل نہ ہو، یعنی اس لقمے کی لالچ کے باوجود یہ کہ وہ حاصل ہی نہ ہو اسے لقمہ، وہ اس کے عوض ہی اس کو بیچ ڈالے گا۔ فاسق۔ ایسے شخص کی صحبت زہر قاتل ہے، کیونکہ طبیعتیں فطری طور پر ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں اور ایک دوسرے کی پیروی کرتی ہیں، بلکہ ہر طبیعت دوسرے سے کچھ نہ کچھ ضرور چراتی ہے اور انسان کو اس کا پتہ تک نہیں چلتا۔ دنیا کے حرص میں مبتلا شخص کی صحبت دنیا کی حرص پیدا کرے گی اور زاہد کی صحبت دنیا سے کنارہ کشی پر ابھارے گی۔ اسی لیے دنیا کے طالبوں کی صحبت کو مکروہ اور آخرت کی طرف راغب لوگوں کی صحبت کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تو کاش ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والے دوست میسر آ جائیں، کاش ہمیں فکر آخرت کرنے والے دوست میسر آ جائیں، کاش ہمیں عاشقان رسول دوست میسر آ جائیں، کاش خوف خدا سے رونے والے دوست میسر آ جائیں، کاش عشق رسول میں آہیں بھرنے والے، رونے رلانے والے، نعتیں سننے سنانے والے ایسے دوست میسر آ جائیں، کاش خوش اخلاق دوست میسر آ جائیں، کاش ایسے دوست میسر آ جائیں کہ جو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح میں کوشش کرنے والے ہوں۔ اور ہاں، ایسے دوست آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت ملیں گے، ایسے دوست آپ کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں ملیں گے، ایسے دوست آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ملیں گے،
ایسے دوست آپ کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں ملیں گے. اور شکر ادا کریں کہ وہ اسلامی بھائی کتنا خوش نصیب ہے کہ جسے مل گیا مدنی ماحول. کاش یہ مدنی ماحول ہم سے کبھی بھی نہ چھوٹے. کیا عطا حبیب خدا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول. با فیضان احمد رضا انشاءاللہ یہ پھولے پھلے گا صدا مدنی ماحول. اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ تم آ جاؤ دے گا سکھا مدنی ماحول. تو داڑھی بنا لے امامہ سجا لے، نہیں ہے یہ ہرگز برا مدنی ماحول. بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول. تنزل کے گہرے گڑھے میں تھے ان کی، ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول. تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملی طور پر وابستہ ہو جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی طور پر وابستہ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ عملی طور پر کون سی وابستگی ہے؟ ویسے تو جو بھی اپنی نسبت دعوت اسلامی کی طرف کہے گا، یعنی اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہے گا، تو اسے دعوت اسلامی والا ہی مانا جائے گا. مگر عملاً مدنی ماحول سے وابستگی وہ یہ ہے کہ وہ شخص، وہ اسلامی بھائی اپنی کوئی بھی ذمہ داری لے لے. یعنی جو بھی دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک کام اپنے ذمے لے لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دعوت اسلامی سے عملاً وابستہ ہو جائے گا. اور ذمہ داری یہ استقامت کا بہترین ذریعہ ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ مدنی ماحول اچھا ہے، واقعی یہ مدنی ہے، کہ ہماری زندگی بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی، اگر ہم یہ جانتے ہیں، ہمارا حسن ظن ہے، تو پھر ہمیں اس میں استقامت کے لیے بھی جتن کرنے پڑیں گے. ہمیں ایسی کوششیں کرنی پڑیں گی کہ ہم اس مدنی ماحول میں تا دم زیست رہیں. تو آپ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، صدائے مدینہ کے ذریعے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، بعد فجر مدنی حلقے کے ذریعے، روزانہ 2 درس سننے یا دینے کے ذریعے، 12 ماہ میں 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کے ذریعے، ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک پڑھنے یا پڑھانے کے ذریعے، علاقہ دورہ ہر ہفتے کرنے کے ذریعے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہفتے میں 1 روز علاقائی دورہ بھی ہوتا ہے عصر تا مغرب. اس میں جو ہے وہ لوگوں کی دکانوں وغیرہ پر جا کر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، انہیں نماز کی دعوت دی جاتی ہے، انہیں سنتیں سیکھنے کا جذبہ دیا جاتا ہے. تو اس سے کہتے ہیں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملاً وابستہ ہو جائیں، مدنی مذاکروں میں اول تا آخر شرکت کے ذریعے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملاً وابستہ ہو جائیے، روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے، اور ہر ماہ اس کا رسالہ اپنے نگران کو جمع کروانے کے ذریعے. عطا کر دو مجھے اسلام کی تبلیغ کا جذبہ، میں بس دیتا پھروں نیکی کی دعوت یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کر دیا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی غلطی معاف فرمائے گا.
تو ہمیں چاہیے کہ اگر اپنے دوست سے، اپنے مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے، ورنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے معذرت کرے اور وہ بلا وجہ شرعی اس کا عذر قبول نہ کرے تو اسے حوض کوثر پر حاضر ہونا نصیب نہ ہوگا۔ تو ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے معذرت کرے، سوری کرے، معافی مانگے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی شخص کے پاس جاؤں اور وہ میری مہمان نوازی نہ کرے تو جب وہ میرے پاس آئے تو کیا میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کروں؟ فرمایا، قربان جائیے، کیا فرمایا؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مہمان نوازی کرو۔ یہ ہے مسلمان کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہمارا مذہب دیکھیں کیسا پیارا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ مہمان نوازی نہ کرے تو ہمیں کیا فرمایا گیا کہ ہم اس کی مہمان نوازی کریں۔ تو یہ ہے اسلام۔ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، اے رب عز و جل، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا، وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ معاف اور معاف کرنا ہی اپنائیں، کہ اسی میں عافیت بھی ہے۔ اور اس وقت بھی معاف کرنا ہے، کسی ویسے نہیں کہ جب بدلہ لینے کی قدرت نہ ہو، جب بدلہ لینے کی قدرت ہو تب بھی معاف ہی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، آمین، ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔